آس پاس میں اپنی مختصر جی گفتگو رکھاں گا۔ جس چیز دی حفاظت اللہ کرے وہ چیز ضائع نہیں ہوندی۔ جس چیز دی حفاظت اللہ کرے وہ چیز برباد نہیں ہوندی۔ جس چیز دی حفاظت اللہ کرے وہ چیز مٹدی نہیں۔ پنجابی چ کہنے جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے۔ اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ زبردست ہے، ہر کوئی زیر دست ہے۔ جدوں تک بندہ اپنے آپ کو زیر دست سمجھدا ہے ادو اپنے منزلاں اور عروج پاندا ہے، اور جدوں بندہ اپنے آپ کو زبردست بنان دی کوشش کردا ہے پھر اللہ اس کا نام مٹا دیندا ہے۔ بڑے بڑے نامور لوگ آئے، بادشاہ آئے، وزیر آئے، سردار آئے، مالدار آئے، کوٹھی بنگلے والے آئے، محلات والے آئے، جواہرات والے آئے، سونے چاندی دے زیورات پان والے آئے، ایک ایک دن میں 10 جوڑے بدلن والے آئے، 100 غلام انتظار کھڑا، کرو فر، پروٹوکول، شاہی انداز، رعونت اور فرعونیت، بندے کو بندہ نہ سمجھنا، چوٹی کی طرح بندے کو مسل دینا، دماغ دولت دا نشہ، جوانی دا نشہ، اقتدار دا نشہ، کرسی دا نشہ۔ تے کرسی دا نشہ بھی عجیب ہے، یہ جدو چڑھ جائے نا تے بندے نو پٹھے سیدھے نام سنو آ جانا۔ یہ پھر کرسی جڑی حضرت جی انج دی شے ہے کہ بندہ بیٹھا ہوئے تے سیدھے بندے دا نام ہی پٹھے لیندا ہے، تے بندہ بھی ہو جڑا عالم دین بھی ہوئے، حافظ قرآن بھی ہوئے، شیخ الحدیث بھی ہوئے، تہجد گزار بھی ہوئے، رونت آ جاندی۔ لیکن چند ساتاں دا نشہ اتر جاندہ ہے۔ یہ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ بڑے بڑے آئے اور گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ کوئی بندہ بھی اس مجمع نمرود دا نام شوق نال نہیں لیندا، تے ابراہیم علیہ السلام دا نام ثواب نال لیندا۔ تھوڑی چپ دستی نہ تو اردو سمجھ آتی ہے نہ پنجابی سمجھ آتی ہے، تے پشتو میں نہیں آتی۔ بڑے بڑے نمرود کا نام کوئی نہیں لیتا، مجبوراً کوئی حوالے کے طور پہ لے تو لے، اور ابراہیم علیہ السلام کا نام ادب سے، احترام سے، ثواب کی نیت سے، شوق سے اور ذوق سے درود شریف پڑھے والا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا، بولو بولو ذرا زور نال بھائی، علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے نفرت سے یا محبت سے؟ زور سے بولو بھائی، پیار سے لیا جا رہا ہے یا غصے سے؟ سب نے پیار سے لیا ہے۔ اور نمرود کا نام کوئی پیار سے نہیں لیتا، نفرت سے لیتا ہے۔ فرعون کا نام نفرت سے، اور حضرت موسیٰ کا نام پیار سے اور محبت سے علیہ السلام نکل جاتا ہے زبان سے۔ ابو جہل کا نام نفرت سے، اور بلال کا نام، ابو لہب کا نام نفرت سے، اور ابو بکر کا نام پیار سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو زیر دست مانا،
رب نے ان کا نام قیامت تک روشن کر دیا، اور جو زبردست بنے رب نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، قابل نفرت بنا دیا۔ تو دوستو عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جب حضور گئے نا معراج پر، کتنی بلندیوں پر گئے، کتنے بلند ہوئے، کتنے اونچے ہو گئے حضور۔ یہ تیرے اور میرے محبوب کا کیا شان اور کیا مقام ہے یار۔ چہرہ والضحیٰ ہے، زلفیں واللیل ہیں، آنکھیں ما زاغ البصر ہیں، سینہ علم نشرہ ہے، رداء مزمل ہے، کمبل مدثر ہے، تاج ختم نبوت ہے، سیر معراج ہے، اخلاق خلق عظیم ہے، مکے میں قدم رکھے تو مکرمہ ہے، مدینے میں آئے تو مدینہ منورہ ہے، منبر پہ آئے تو منبر جنت ہے، بدر میں جائے تو بدر کا میدان قرآن ہے، لباس سے بے تن کرے تو بے عیب ہے، اس کا دیکھنا سننا، حضور کا بولنا چلنا، خلوت، آقا کی جلوت، آقا کا تاج، آقا کا معراج، آقا کا مزاج، آقا کا میلاد، آقا کا عنوان، بیان، کلام، قرآن، زبان، دندان، خلوت، جلوت، جلال، جمال، خیال، کمال، آل، القاب، اصحاب، ازواج، بنات، سینہ پسینہ، مکہ مدینہ، کردار، گفتار، رفتار، میرے محبوب کی صورت، سیرت، ظاہر، باطن، میرے آقا سر سے لے کر پاؤں تک بے عیب بھی ہے، لا ریب بھی ہے، اور میرے محبوب کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ جو میرے نبی سے جڑ گیا رب نے اس کو بھی بلند کر دیا، خواہ وہ شہر ہو، منبر ہو، مصلی ہو، حجرہ ہو۔ حضور کی وجہ سے، وہ نسبت کی وجہ سے وہ چیز بھی بلند ہو گئی، اتنا بڑا مقام۔ تو جب گئے جہاں تک اللہ لے گیا اپنے محبوب کو، سنو کی لے آئے ہو؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ التحیات للہ، سبحان اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ بدنی عبادتیں بھی تیرے لئی، قولی عبادتیں بھی تیرے لئی، زبانی عبادتیں بھی تیرے لئی۔ اللہ میں جھکوں گا تو تیرے سامنے، بولوں گا تو تیرے ترانے بولوں گا، کوئی چیز بانٹوں گا تقسیم کروں گا تو تیرے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ للہ رب العالمین۔ میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری حیات، بے شک میری وفات للہ رب العالمین۔ نماز بھی للہ، قربانی بھی للہ، حیات بھی للہ، وفات بھی للہ، یعنی قربانی بھی اللہ کے لیے، حیات بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، سجدے بھی، ذرا زور سے بولیے بھائی، سجدے بھی۔ یا اللہ جو تیرا نام زور سے لے اس کو اس وقت تک موت نہ آئے، جدوں تک خانے کعبے دا طواف نصیب نہ ہو جائے۔ کھل کے بولو، سجدے بھی، نظر و نیاز بھی، قربانی بھی، بلند آواز سے قربانی بھی، صدقات و خیرات بھی، نوافل بھی، اونچی پکار بھی۔ پھر کھل کے بولو، مددگار کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، نفع دینے والا کون ہے، ضرر دینے والا کون ہے، بیٹے دینے والا کون ہے،
بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ جوڑے ملا کے دینے والا کون ہے؟ دے کے لے لینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے ذرے کو ورک کرتا ہے دریا کی رود میں بے کس کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں اب کھل کے بولیے بگڑی بنانے والا کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی بھائی جن کو زبان اللہ نے دیا ذرا کھل کے کہہ دے یا اللہ جو تیرا زور سے نام لے مرنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف ضرور نصیب ہو جائے بگڑی بنانے والا پھر مجھے کہنے دیجئے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے خدا کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری خطائیں بخشوانے کو خدا کا نام تو انو ایڈا توحید دا تڑکا لگا ہے تو سب بولنا بھی مسئلہ میرا خیال ہے غیر اللہ دا نام سمجھ دے وہ اللہ دے بندے اونچی بولو خدا کا نام خدا کا نام زور سے خدا کا نام کافی ہے الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم خدا کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری خطائیں بخشوانے کو خدا کا نام کافی ہے خدا کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل ان کا دل جلانے کو خدا کا نام کافی ہے زمانہ روٹھ جائے زمانہ روٹھ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں حافظ کیوں میری عزت بچانے کو خدا کا نام کھل کے پڑھ لو میری عزت بچانے کو
نام تسی روچی پڑھو تو یہی پڑھن گے، امام بولے گا تو مقتدی بولن گے، حضرت میں تکلیف نہیں، تسی اچھی بولو ذرا۔ میری عزت بچانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اور دو نال بول، بگڑی بنانے والا کون ہے؟ کون؟ اللہ۔ کون بھائی؟ تو میں عرض کر رہا تھا جس چیز کی حفاظت اللہ کرے وہ ضائع، وہ برباد، وہ مٹتی۔ ساری دنیا مل کر آگ جلا رہی ہے اور باپ بھی آگ جلانے میں شامل ہے، ماں بھی آگ جلانے میں شامل ہے، آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کو پکڑا، منجنیق میں بٹھایا اور پھر آگ کی طرف روانہ کر دیا۔ آگ کے جبریل نے پنگوڑا تھام لیا اور کہتے ہیں ابراہیم میرے لیک کوئی حکم ہو تو آرڈر کرو، اگر آپ کہیں تو پر مار کے آگ بجھا دوں، یہ فرشتہ پانی والا ہے، بارش برسا کے آگ بجھ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ بات ہے خلیل اور جلیل کے درمیان، تیسری دلیل نہیں چاہیے، درمیان میں اور کچھ نہیں چاہیے، جائیے جبریل شکریہ تیرا، اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ بچائے گا تو میں بچ جاؤں گا۔ آج میں کسی نوری سے مدد نہیں مانگوں گا، کسی نبی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ اب ذرا زور سے بولنا بھائی، آگ کو گلزار بنانے والا کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے یار، اتنا بڑا مجمع ہے، تمہاری آواز پہاڑ سے دوسری طرف چلی جائے۔ آگ کو گلزار بنانے والا کون ہے؟ گئے ابراہیم آگ کے اندر، اب اللہ نے آگ کو فرمایا، ابراہیم کو نہیں کہا کہ کپڑے شپڑے کنجلا تے دھیان نال جاویں تے اگ گئی تے ذرا دھیان نال بیٹھی، نہیں، آگ کو کہا یا نار، اے نار خبردار ہو جا ہوشیار، تیرے اندر آ رہا ہے میرا یار، بن جا گلزار جیسے ہوتا ہے موسم بہار، نہ کرنا انکار، تکلیف دی تو تجھے بھی پڑے گی مار، تجھے کہہ رہا ہے پروردگار یا نار، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم آگ میں پہنچ گئے، لوگ تاڑیاں لگا رہے، جل گیا ہوگا اب نہیں آئے گا۔ یہ ایسی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مولوی نو پولیس پھڑ کے لے جائے تو پچھلے مقتدی پتہ کی کہندے نے ہن نہیں آنا، اسی بڑا روکیا بھی مسئلے تھوڑے بیان کریا کر، بڑے نو حق دا حیضہ سی، ہن گیا تو جو ضمانت ہو جاتی ہے تو مولوی صاحب واپس آ جاندے نے، پھر پوچھتے سناؤ استاد جی بات کیویں گزری، اسی بڑیاں دعاواں کیتیاں انشاءاللہ اتھائی رہو، آ گئے ہو، پھر پوچھتے ہیں کیسی گزری، تاڑیاں لگا رہے، تماشے بنائے ہوئے، خوش ہو گئے، ہمارے بتوں کا دشمن جل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں موج سے رہ رہے ہیں، کس نے موج دی؟ بولو یار ذرا ایمانداری سے۔ جدو چلہ پورا ہو گیا، اور تبلیغی بھائیو ساڑھے تے ہاتھ ہولا رکھے کرو، اسا تھوڑا چلہ کی تو ثابت پہ کرنے، چلہ لگایا، ابراہیم باہر آئے۔ علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی شہزادہ تخت سے اتر کے نیچے آ رہا ہوتا ہے، کس شان سے آ رہے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالص بندہ رب سے یاری لگائے اور برباد ہو جائے، رب سے یاری اور تباہ ہو جائے، نام مٹ جائے۔
رب کے منکروں کے نام مٹ گئے، مٹیں گے، مٹتے رہیں گے۔ رب کے دوستوں کے نام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت کی صبح تک بولیے ذرا، پوچھا جی کیسی گزری؟ ہاں آپ فرماتے ہیں کہ اتنا مزہ تو مجھے ماں کی گود میں نہیں آیا جتنا مزہ مجھے آگ میں آیا۔ کس نے حفاظت کی؟ میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ آئیے یہ دیکھو، بھائیوں نے پکڑ کر یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، بظاہر نیچے جا رہے ہیں، حقیقت میں بلند ہو رہے ہیں۔ بظاہر نیچے جا رہے ہیں، بظاہر کنویں میں جا رہے ہیں، حقیقت میں یوسف کو مصر کا تخت بلا رہا ہے، بخت بلا رہا ہے، مصر کا راج بلا رہا ہے۔ کنویں میں ڈالا، حفاظت کس نے کی؟ مزہ آ جائے یار ذرا، میں بڑی دیر کے بعد آیا ہوں، کھل کے بولنا، پتہ نہیں کیسے آیا ہوں، یہ حضرت کا تھوڑا سا دبکا لگا تو میں آ گیا ہوں۔ ہاں تو اب آ گیا ہوں تو بولو ذرا تھوڑا سا بھائی۔ کنویں سے کس نے نکالا؟ مصر میں کس نے بچایا؟ اب ایک بی بی پیچھے پڑ گئی حضرت یوسف کے، نبوت والی سفید پاک چادر پہ داغ لگانا چاہتی ہے۔ تو نبی کی جسم کا بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، نبی کی عصمت کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک دن کہتی ہے جی کمرہ بنایا ہم نے، مکان بنایا ہے، محل بنایا ہے، یوسف تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، آؤ چل دیکھیں۔ یوسف علیہ السلام چل پڑے، آگے آگے یوسف جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے تالے لگاتی جا رہی ہے، جنگرے مارتی جا رہی ہے۔ یوسف آپ بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ پیچھے تالے لگ رہے ہیں، آگے میرے اس خلاف سازش ہو رہی ہے تو جاتے؟ تو پھر آپ بتائیں جاننے والا کون ہے؟ بولو یار ذرا، اللہ کون ہے؟ 7 تالے لگ گئے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، تالے لگاتی جا رہی ہے کہ چنگی طرح جھنجھوڑ کے چکوی کر دیے، کھلا نہ رہ جائیں۔ 7 کمریاں تے پہنچی، کہندی ہے ہائی تالک اوتے بھی کھڑے ہو کے یوسف نے باپ نو آواز نہیں ماری، دادے نو آواز نہیں ماری، پر دادے نو آواز نہیں ماری۔ ابا یعقوب بچا لیجئے، دادا اسحاق بچا لیجئے، پر دادا ابراہیم بچا لیجئے۔ وہاں کھڑے ہو کر کیا کہا؟ معاذ اللہ، بچا میرے اللہ، میں رہ گیا کلا، دشمنہ در اللہ۔ اللہ نے فرمایا یوسف یہاں کھڑے نہیں ہونا، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یا اللہ دوسرے قدم پہ دروازہ بند ہے تو میرے پاس چابی نہیں ہے۔ فرمایا جب آواز مجھے ماری ہے تو چابیوں کی کیا ضرورت ہے؟ یوسف علیہ السلام دوڑے، تالے کھلے، باہر نکلے۔ میں لمبا واقعہ بیان نہیں کرتا، باہر آئے تو عزیز مصر کھڑا، پیچھے سے آ گئی ماشاءاللہ۔ یہ بی بی جے دے پیچھے لگ جان، نہ عدت پوری کرن دیں دیا نہ مدت۔ چلو شانے ہو جو سمجھ جاؤ، ایسا محکمہ یقین جانو انہاں نبیوں نے بھی پریشان کر دیتا۔ یہ میری مدت پوری کرن دے، اللہ تو بندہ عدت پوری ہوندی تو مدت پوری ہوندی۔ باہر عزیز مصر کھڑا ہے، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے بھاگ کے آئی، کہتی ہے دیکھ معاذ اللہ، یوسف پہ الزام لگا دیا، اس نے تیری عزت پہ حملہ کیا ہے۔ یوسف کہتے ہیں اللہ پھر تیری لوڑ پہ گئی، اللہ اللہ پھر تیری ضرورت پڑ گئی، اب یہ میری عزت پہ حملہ آور ہو گئی۔ یا اللہ یہ بی بی ہے، یہ اس کا خاوند ہے، ظاہر ہے یہ جڑے بڑے ہوندے گھرو ہولے ہوندے،
شکر ہے میرے ایک بندے نے میری گل سمجھ آ گئی. یہ جڑے وڈے بندے ہوندے نا جی، یقین جان جڑے وڈے عہدے ہوندے نا جی، یہ گھروں بڑے ہولے ہوندے. تے جڑا بندہ مسیتی آ کے مولوی نال لڑ پوے سمجھو رن کو کھلے کھائے. میرا تجربہ اس واسطے کہ انہیں پتہ ہوندا ہے گھر تے چلی نہیں، مولوی صاحب سب سیدھی نہیں تے تیرے ہاتھ ٹوٹے نے تو سیدھی کر دے. مولوی صاحب ٹوٹیوں چ پانی کوئی نہیں تے تو مرے ہوئے ہیں. ہر گل مولوی تے پھر کہنا جی مولوی بخشے گئے وہ صدقے جنتی ہو. ہم نماز پڑھا کے دوزخ جائیں گے اور تم پیچھے کبھی کبھی پڑھ کے جنت جاؤ گے صدقے. ساڈے بغیر تھی جنت جا کے دکھاؤ جاؤ. جڑا مولوی تو مسجد کے غسل خانے چ نان نہیں نہ دینا، انہیں سوکھا جنت بھی کوئی نہیں جان دینا. 2 رکعت نماز فرض وقت بعد فجر پیچھے جہنمی دے اس لیے مولوی جنتی ہوں جی. بچہ پیدا ہو جائے کانے اذان پڑھے تو اس لیے مولوی جنتی اگے پیچھے جہنمی ہے. جیسے ماشاء اللہ جبا کبا پا کے بیٹھے ہوتے شریف بن کے تو مولوی کہنا ہاں بھائی قبول ہے، اس لیے بڑے شرح بن جی قبول ہے. اس لیے مولوی جنتی ہوتا ہے. 4 تکبیر نماز جنازہ اگلا پہ جنتی جڑا پڑھا رہا دوزخی ہے ایڈی کچی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ جنت جائیں گے، ہمارا دوزخ سے کوئی کام بولو بھائی نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھا کرو یہ علماء کے بارے میں جو آپ یہ تصورات رکھتے ہیں کہ جی مولوی بخشے نہیں جائیں گے، علماء کی غیبت کرتے ہو، گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے علماء کے گلے کرتے ہو، علماء کے خلاف بولتے ہو، پھر آپ کی نسلوں میں کبھی عالم پیدا نہیں ہوں گے. بڑا ہو کر بچہ کہے گا مولوی کسی بلا کا نام ہے. پھر ایسے پیدا ہوں گے کہ 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مارنے والے پیدا ہوں گے. پھر تیری میری نسلوں میں اللہ محفوظ کرے گلوکار اور اداکار پیدا ہوں گے. یہ قرآن کے مدرسے، یہ دینی ادارے، یہ میرے بزرگ اکابر شیوخ سفید ریگ 24 گھنٹے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی تبلیغ کرنے والے، یہ تبلیغی بھائی بستر اٹھا کے در در پھر کر اپنا کھا کے اپنا پی کے لوگوں کو کلمے کی دعوت دینے والے، یہ قرآن کے حفظ کے مدرسے پورا کاغذ دیتے ہو 3 سال کے بعد یہ تمہیں حافظ قرآن دیتے ہیں، پورا کاغذ دیتے ہو 9 سال کے بعد یہ تمہیں عالم دین دیتے ہیں، پورا کاغذ دیتے ہو. جب یہ واپس آتا ہے چہرے پہ محمد کی سنت سجی ہوتی ہے، 5 وقت کا نمازی یہ ہوتا ہے، تہجد گزار یہ ہوتا ہے، حلال حرام کے مسئلے بتانے والا یہ ہوتا ہے. جس معاشرے میں عالم نہیں ہوتے اس معاشرے میں جاہل پیدا ہوتے ہیں، گلوکار پیدا ہوتے ہیں، اس معاشرے میں کنجر پیدا ہوتے ہیں، سود خور پیدا ہوتے ہیں، رشوت خور پیدا ہوتے ہیں، مشرک پیدا ہوتے ہیں، بدعتی پیدا ہوتے ہیں، کلمہ نہیں آتا نام کے مسلمان ہوتے ہیں. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دینی مدارس کا احسان ہے کہ آج ہمیں نماز یاد ہے، حلال حرام کے مسئلے یاد ہیں، غسل کے فرائض یاد ہیں، ہمیں سود رشوت سے روکنے والے لوگ موجود ہیں. دعا کیجئے قیامت تک یہ مدرسے آباد رہے، ان کو کچھ نہ ہو، یہ بند ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد بھی رک جائے گا. یہ دینی ادارے ہیں. باہر نکلے عزیز مصر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ الزام لگا دیا یا اللہ ضرورت پڑ گئی تیری مدد کی. فرمایا مجھے یوسف اگر کنویں میں تیرے ساتھ تھا، 7 کمروں میں تیرے ساتھ تھا تو آپ کو ابھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں ہوں نا. اچھا یہ جملہ بڑا عجیب ہے. جو پیار محبت کرتے ہیں نا تو کوئی پریشانی ہو کہتا پریشان نہ ہو نا، میں ہوں نا، تو بعد میں دل میں یہ کہتے ہیں میں ہوں نا، کھا پی کے رگڑا کٹ کے میں ہوں نا. لیکن اللہ ایسا نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے میں ہاں نا، میں تیرے نال ہاں نا، ماں دے پیٹ وچ بھی تیرے نال، ماں دے شکم تو باہر آیا میں تیرے نال.
جدو تو دودھ نو دودھ روٹی نو روٹی اما نو اما تے بابے نو بابا تے مامے نو ماما تے چاچے نو چاچا نہ کہہ سکیا ادو بھی میں تیرے نال جدو سارے چھوڑ جان گے ادو بھی میں تیرے نال فقط انی گل ہے کہ ہر آن خلوت جلوت خوشی غمی بازار تجارت مسجد جتھے بھی ہوئے صد مینوں مارے وفا میرے نال کرے آوازاں مینوں مارے تو میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا تو میں تو ہوں ہی وفادار یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اللہ پاک نے یوسف کو فرمایا گھبرانا نہیں سب سے میرے پہلے دوستو گھبرانا نہیں میں یوسف کی بات کر رہا ہوں اللہ نے کہا گھبرانا نہیں اللہ گواہ مانگ رہے ہیں اندر نہ گواہ حاضر تھا نہ ناظر تھا حضرت شیخ آ رہے تھے تو میں نے کہا جی میں چپ کر جاتا ہوں حضرت آئیں گے تو شروع کروں گا حضرت نے فرمایا بہت جلدی میں حاضر ناظر ہونے والا ہوں اندر تو گواہ حاضر ناظر بھی نہیں تھا بھئی میں قسم کھا کر کہتا ہوں ذمہ دار علماء کا شاگرد ہوں جہاں کوئی حاضر ناظر ہو نا ہم اس کو وہاں حاضر ناظر مانتے ہیں اور جہاں کوئی نہ ہو تو زبردستی تو نہ مناؤ نا اللہ کہتے ہیں گواہ چاہیے گواہ چاہیے اسی خاندان کی ایک عورت بچہ اٹھا کر لائی اللہ کہتے ہیں گواہ آ گیا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بچے سے پوچھ لیجیے یوسف مذاق نہ کر کبھی بچے بولے فرمایا نہیں کبھی نہیں بولے خدا را میرا جملہ ضائع نہ کرنا بچے کبھی نہیں بولتے لیکن جب نبیوں کی عزت خطرے میں ہو تو حلالی چپ بھی نہیں رہتے آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ کے جانے بلا میں کہاں سے کہاں لے گیا آپ کو جب نبی کی عزت خطرے میں ہو پھر حلالی بولتے ہیں نبی کی ازواج کی عزت خطرے میں ہو حلالی بولتے ہیں نبی کے اصحاب کی عزت خطرے میں ہو حلالی بولتے ہیں نبی کے سسرال کی عزت خطرے میں ہو حلالی بولتے ہیں نبی کے داماد کی عزت خطرے میں ہو حلالی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں نا جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی کم ظرف تو کوئی عالی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے اب ذرا زور سے بول کے ثابت کر دو ہم امی ایسا کہ بیٹے بیٹھے زور سے گواہ آ گیا بچے سے پوچھنے لگے چلو جی پوچھ لیتے ہاں جی بتاؤ کس کا قصور ہے تو بچے نے کہا جی یوسف کا معائنہ کرو آگے سے کرتا پھٹا تو قصور یوسف کا پیچھے سے پھٹا تو قصور بی بی کا توجہ تو قرآن نے ثابت کر دیا جن کے آگے سے پھٹے ہوتے ماشاءاللہ اب ایسا کریں میں مولانا عبدالخالق صاحب کو اندر محراب میں لے جاتا ہوں یہ ان کو سنا کے پھر باہر آ جاؤں گا ایڈی گلیاں لکڑیاں قاسم صاحب فرماندے سے پتہ کتوں آ گئی ہیں تو جن کے آگے سے پھٹے ہوں وہ مجرم ہوتے ہیں میرے ساتھ مت لڑو کرتے چیک کرو میرے ساتھ مت جھگڑو میرے بزرگوں کے ساتھ مت لڑائی کرو چولے تسی آپ پاڑ دے ہو رولے ساڑے گل پاندے ہو اب گواہی ہو گئی میں آگے چلتا ہوں یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے وزیر خزانہ بن گئے قحط پڑ گیا مصر میں اب حضرت یوسف نے قانون بنایا ایک آدمی آئے گا تو اس کو ایک اونٹ غلے کا دیا جائے گا ایک آدمی آیا کہنے لگا غلہ چاہیے
انہوں نے ایک اونٹ غلے کا لاد کر دے دیا تو کہنے لگا یہ تھوڑا ہے اور چاہیے. انہوں نے کہا جتنی ہماری ڈیوٹی تھی ہم نے دے لی، اب تو جان اور بادشاہ جانے. چلا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا غلہ چاہیے. ملا نہیں ہے، تھوڑا ہے جی. یوسف علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک اور اونٹ دے دیا، کہنے لگا یہ بھی تھوڑا ہے. حضرت یوسف پوچھنے لگے او تو کون ہے، اتنی تڑیاں نال تو پیا منگنے کون ہے؟ ساڑی پنجابی چ کہنے ایک منگتا دوسرا حلوے دی خرید. تو کون ہے جو تڑیاں لگا کے مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا اگر میرا پتہ تانوں لگ جائے تے تسی مینوں اپنے برابر بٹھاؤ تے خزانے دیاں چابیاں مینوں دے دو. اگر تانوں پتہ لگ جائے تے. یوسف علیہ السلام اور تجسس پڑھ کے فرمان لگے دس تو بھائی کون؟ اس نے کہا تواڈے تے الزام لگا سی. جی لگا سی، گواہی دی لوڑ پئی سی. جی پئی سی، گواہی کنے دتی سی؟ کہنے لگا ایک بچہ انہیں دتی سی. کہنے لگا وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میں ہوں. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھایا، عزت و تکریم کی، بے بہا تحفے تحائف دے کے بھیجا. جب وہ روانہ ہوا تو جبریل آ گیا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پوچھ رہا ہے اتنا تو نے کیوں دیا ہے؟ تو یوسف کہتے ہیں اس بندے نے میری عزت کی گواہی دی تھی اس لیے دیا ہے. اب آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں. معاہد لوگ بیٹھے ہو، ذرا سبحان اللہ زور سے کہو، تحفہ بڑا اعلیٰ ہے. بھائی میں پیر نہیں ہوں، شبیر تو ہوں نا. پیروں سے وظیفے لیتے ہو کہ شبیر سے بھی لے لو. بولو بولو ماشاءاللہ. پیر کٹے بھی لے گئے، بچے بھی لے گئے، گاہ بھی لے گئے. اگلی گل میں نہیں کر رہا. بھائی شبیر کا وظیفہ بھی سن لیجیے. کہا اچھا اتنا دیا؟ اس لیے کہ تیری عزت کی گواہی دی تھی. یوسف گواہ ہو جا، جس نے تیری عزت کی گواہی دی. تو نے اتنا دیا جتنا تیری طاقت. جو میری توحید کی گواہی دے گا میں اس کو اتنا دوں گا جتنا میری طاقت. اب تو کوئی زبان خالی نہ رہے نا. معبود کون، الہ کون؟ یہ تو سارے بیت اللہ میں جاتے ہیں. یا اللہ مولانا عبد الخالق صاحب کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، مجھے بھی صحت کاملہ عطا فرما. ہم سارے خانے کعبے میں چلے جائیں، مطاف میں چلے جائیں، طواف کریں اور ساتھ ہی کہیں شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو شراب تو نے کر دیا. مدتوں کی پیاس کو شراب تو نے کر دیا. جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. حضرت ابراہیم کی حفاظت اللہ نے کی، آگ بھی کچھ نہ کر سکی. حضرت یوسف کی حفاظت اللہ نے کی، پوری سلطنت کچھ نہ بگاڑ سکی. حضرت یونس کی حفاظت مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے کی. حضرت یوسف کا کچھ نہ، حضرت یونس کا کچھ نہ بگڑ سکا. حضرت موسیٰ کی حفاظت اللہ نے کی. فرعون جیسا جابر ظالم قاتل سفاک دہشت گرد حضرت موسیٰ
کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہ کون ہے جسے محمد کہتے ہیں، اسے احمد کہتے ہیں، اسے عاقب کہتے ہیں، اسے ناصر کہتے ہیں، اسے مزمل کہتے ہیں، اسے مدثر کہتے ہیں، اسے طٰہٰ کہتے ہیں، اسے یاسین کہتے ہیں، اسے کائنات کا امام کہتے ہیں، اسے جگ کا سلطان کہتے ہیں، اسے حبیب کبریا کہتے ہیں، اسے محبوب رب دو عالم کہتے ہیں، اسے سب سے اعلیٰ کہتے ہیں۔ یہ ساقی کوثر ہے، یہ شافع میسر ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، یہ محبوب رب ذوالجلال ہے۔ اگر سبحان اللہ زور سے کہو تو میں پرچی میں دیکھوں، یہ پرچی والے کا سلطان باہو سننے کا کوئی خیال ہے؟ توجہ ہے؟ گھریلو جھگڑوں کا حال بتاؤ کہ گھریلو جھگڑے کیسے ختم ہوں؟ سبحان اللہ، یہ بھی سلطان باہو ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ بتائیں۔ ہاں جی، اچھا سوال کیا، یہ بڑا اچھا سوال کیا۔ اس میں پہلے سوال کا جواب بھی ہے، جب حضور کی محبت آ جائے گی گھر کے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ یہ سارے جھگڑے پتہ کیوں ہیں؟ ہم نے دین چھوڑ دیا ہے۔ جھگڑے اس لیے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ قرآن میں حضور کی محبت ہے۔ جب آدمی حضور سے محبت کرے گا، اچھا محبت کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ خدا ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے پوری زندگی بلاد 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 کرتے کرتے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ پوری زندگی حضور کا چہرہ ایسا تھا، ہمارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے یہ نہیں بتایا۔ حضور کی صورت کیسی تھی، اپنی صورت کیسی ہونی چاہیے یہ نہیں بتایا۔ اب تو نعت خان ماشاءاللہ ایسے آ گئے ہیں، ہر روز کلین شیو کرواتے ہیں، منہ میں پان ڈالتے ہیں، یقین جانی منہ میں پان ہوتا ہے، اور تازہ تازہ چرس بھری سگریٹ پی کر بالکل حضور کی سنت کو قتل کر کے گندی نالی میں ڈال کر یہ سٹیج پہ آ جاتے ہیں، اور پتہ کہتے کیا ہیں؟ تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، صدقے بھائی تیرے میں اپنا بوتھا ویکھ ذرا۔ یہ کہنے لگا جی جدو فرشتے سے پوچھن گے نا اسی حضور دی کملی میں چھپ جاؤں گے۔ الو کا پٹھا، اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ اور تیرے جیسے کرتوتی کو حضور اپنی کملی میں چھپائیں گے؟ بیدی کو تو حضور دیکھیں گے ہی نہیں۔ حضور سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ جو حضور فرمائیں وہ کریں، جن سے روکیں بولو۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا محبوب جو دے وہ لے لو، اور جن کاموں سے منع کرے رک جاؤ۔ حضور سے محبت کی صحابہ نے ایک واقعہ بتا کر واپس آتا ہوں، چلو اچھی بات ہے، میرا رخ تھوڑا سا ادھر بھی ہو گیا۔ حضور ممبر پہ تشریف فرمایا اور خطبہ دے رہے تھے، فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، میں کوئی خاص اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہا تھا، ایک پاؤں سیڑھی کے اوپر تھا اور ایک پاؤں نیچے تھا، کانوں میں آواز پڑ گئی۔ بھائی آواز ہمیں بھی پڑتی ہے، 5 ٹائم پڑتی ہے، پڑھتی ہے کہ نہیں؟ جب مؤذن آپ کو بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم،
آواز سنتے ہیں کہ نہیں سنتے آپ؟ یہ درمیان سے اذان میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ باہر والے لوگوں کو شک نہ پڑے کہ پتہ نہیں کہڑے ٹائم کی اذان ہو رہی، نہ زور دی نہ اثر دی، پڑتی ہے کانوں میں، لیکن ہم ٹچ سے بس نہیں ہوتے، ہمیں دکان نہیں چھوڑتی، ہمیں یہ موبائل فون نہیں چھوڑتا، ہمیں کرکٹ نہیں چھوڑتی، ہمیں گیند بلہ نہیں چھوڑتا۔ افسوس ہے مسلمانوں، نماز چھوڑ دی، گیند بلہ نہیں چھوڑا، نماز چھوڑ دی، دکان نہیں چھوڑی، نماز چھوڑ دی، دفتر نہیں چھوڑا، نماز چھوڑ دی، دوستوں میں چوک میں بیٹھے گپ شپ نہیں چھوڑی، نماز چھوڑ دی، ٹی وی نہیں چھوڑا۔ کل قیامت والا دن ایمانداری سے بتلاؤ کام کیا آئے گی، موبائل فون یا نماز؟ بولو زور سے، کیا کام آئے گی؟ ٹی وی یا نماز؟ فیس بک یا نماز؟ انٹرنیٹ یا نماز؟ تو پھر ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ حضور کی آواز کان میں پڑ گئی، حضور کا دیوانہ وہی بیٹھ گیا، بات مکمل کر لی حضور نے، آقا کی نگاہ مبارک پڑ گئی، اپنے دیوانے پر بلایا، ادھر آ جاؤ، میرے آقا کا پروانہ مستانہ دیوانہ آ گیا حضور کے پاس۔ حضور پوچھتے ہیں کوئی منت مانی تھی؟ نہیں۔ کوئی نظر مانی تھی؟ نہیں۔ دھوپ پر اس مشکل انداز میں کیوں بیٹھا تھا؟ آقا میں مسجد میں قدم رکھ رہا تھا، آپ کی آواز مبارک میرے کانوں میں پڑ گئی، میرے ایمان نے اندر والا قدم باہر نہیں رکھنے دیا اور باہر والا اندر نہیں رکھنے دیا، میرا ضمیر پکار اٹھا، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا، سنیا سخن تے گئیاں کھلی اکھیاں، اسی دل اللہ والے لایا، کیتی جان حوالے رب دے، اسی ایسا عشق کمایا، مرن تھی اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا، اچھا جنہ جنہ میں نے آکھے سی سلطان باؤ دا شیر پڑھنا ہو سبحان اللہ کھڑ باقی تھلے ویکھن۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ کان میں آواز پڑ گئی تھی، تو درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ آقا میرے عشق نے ایمان نے اندر والا قدم باہر نہیں رکھنے دیا اور باہر والا، وہ کہتے ہیں کہ حکایت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ایک اللہ والا تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، تو ادھر سے وہ وضو کر رہا تھا، کیونکہ ادھی راتی تے بابا ہی اٹھ دے نے نا، باقی ان تو ماشاءاللہ توفیق نہیں ہوندی۔ اچانک اٹھیا تے 4-5 ڈاکو چلانگ مار کے آ گئے، بابا جی نے وہ چور آ تسی، چور دوڑ گئے پیچھے، بابا تگے چور، آواز ماری گلی پکڑو پکڑو چور چور، پکڑو پکڑو،
ਜਿਹੜੇ 5-7 ਬਾਬੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੂ ਚੋਰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਬੜੀ ਲਾਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਮਸਜਿਦ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਚੋਰਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਛੋ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? मस्जिद च दुनिया नहीं सी, और ये दुनिया जहाँ भी गई है ताले लगे। मस्जिद में आई तो मस्जिद को ताला। वो एक बंदा सफ़र कर रहा था, वज़ू करने के लिए बैठा और जेब से कुछ सामान निकाला और सामान के साथ पैसे भी थे। आज भी जो लोग सिगरेट पीते हैं या नस्वार रखते हैं, वो मस्जिद में जब जाते हैं सिगरेट और नस्वार पता नहीं थोड़े पास है कि नहीं। बहरहाल मैं देखे बंदे वो आते मसीत चंगी शह नहीं लैके जाने, और रख के बाहर मसीते गए। उस बंदे ने पैसे भी रखे थे, अपनी नस्वार वगैरह भी रखी, तो तुर गया। उन्हें याद ना रहा नमाज पढ़ के वापस कि मैं पैसे चुकने सी। चला गया दूसरे गिरां, उन्हें याद आया ओहो मेरे पैसे भी मसीती रह गए तो मेरा सामान भी मसीती रह गया। हो सके चलो कोई गल नहीं, हुण बड़ा दूर का सफ़र कर रहे हैं। महीने बाद वापस आया तो उसी मसीते नमाज पढ़न टुर गया, पैसे भी उथे पै ते समान भी। उस आख्या कमाल दे लोग ने, गिरां वाले बड़े अच्छे लोग हैं यार, ये तो बिल्कुल बड़े दयानतदार हैं, इन्होंने बिल्कुल पैसे देखे भी नहीं हैं। वो गांव के चौधरी के पास गया कि मैं उसको शाबाश दूं कि तुमने बड़ी कौम की तरबियत की है अच्छी। चौधरी साहब ने कहा क्या हुआ? कहने लगा जी 1 महीने से पैसे मस्जिद में पड़े, किसी ने उठाए। हो सके एडी खुशी वाली गल कोई नहीं, कोई मसीते जाता तो उठाता। माशाअल्लाह, जो तो मसीती गया ही कोई ना। ये हमारी हालत है। तो डाकुओं का सरदार कहने लगा मस्जिद में दाखिल होकर कि यार बाबियां को बचन का एक ही तरीका है कि मैं जमात कराना, पिछे पढ़ो ना नमाज का टाइम ना वुजू। उन्हें आखे जी पिछे इमाम दे बाबे दौड़े दौड़े जाओ, उन्हें कदे का जमात। उन्हें कहा वाह भाई वाह, बड़ी जमात, बड़ी टाइम की जमात नमाजी हो। जिस घर में आए थे ना चोर, उस बाबे ने कहा अभी आओ वापस चले अपने अपने घर में। उन्होंने कहा जी बड़ी मुश्किल काबू आए हैं, पकड़ के पुलिस को दो। बाबा जी कहने लगे भाई मेरे घर में आए थे तो फिक्र मुझे थी, अब जिसके घर में है वो जाने और ये जाने। थोड़ी देर खड़े रहे और इतनी देर में इमाम साहब अत्तहियात में तशरीफ। जब बाबे हट गए, उन्हें कहानी आ करके वेख्या, अभी बाबे टुर गए। उन्हें पिछू लुकमा देता आओ जी चलिए। वो बैठा, उन्होंने कहा क्या हो गया? सरदार जी आओ चलो बाबे टुर गए। वो बैठा, कहने लगे कहीं मर तो नहीं गया। आगे आके देखा वो ज़ारो कतार हाय हाय रो रहा था। उन्हें कहा सरदार जी जिंदगी बच गई, जान बच गई, पुलिस के जुतियों को बच गए, बाबियां के डंडियां को बच गए, रोंदे क्यों? उसने कहा बड़े पागल हो, आपको मसला समझ नहीं आया, ऐसी वैसी नीति है, झूठ मूठ की पड़ी है, तो बाबे दी पकड़ को बच गए, ये सच्ची पढ़ लईए ते अल्लाह दी पकड़ तो भी बच जावांगे। अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी। दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर की मोहब्बत का तरीका ये है कि हुजूर उलमा से पूछेंगे ये काम हुजूर ने किया है नहीं किया, नहीं करना, ये काम किया है नहीं किया, ये किया है किया है, ये जो हुजूर कहे वो करना है, जो हुजूर न करे वो नहीं करना। तो हिफाजत अल्लाह करता है। मैं अर्ज कर रहा था बिल्कुल बात खत्म। हिजरत वाली रात ये सारे काफिर हुजूर को कत्ल करने के लिए आए थे, कुछ कर सके? बोलो किसने हिफाजत की? इस कुरान की हिफाजत कौन कर रहा है? अब जोर से बोलो, बात खत्म हो गई। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कुरान की हिफाजत किसके जिम्मे है? कायनात में कोई बंदा जितना मर्जी टिल और जोर लगा ले, कुरान का एक हर्फ एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं कर सकता। क्यों? इसका मुहाफिज है। मौलाना अब्दुल खालिक साहब अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला दे। एक आदमी को शौक उठा मैं कुरान में तब्दीली करूँ, ज़्यादा पैसा आ जाए तो बंदा बिगड़ भी जाता है ना। उसने बड़ा ज़हीन तरीन आदमी खरीदा,
6 مہینے کو اس کا خرچہ اٹھایا کہ قرآن میں کو رد و بدل کر. 6 مہینے کے بعد وہ گیا قرآن لینے. اس نے کہا کیا تبدیلی کی؟ اس نے کہا تبدیلی تو نہیں کر سکا، تبدیلی کا بچہ کیا ہے میں. انہوں نے کہا یہ وہ کیسے؟ کہنے لگا جی جہاں شیطان کا نام تھا ابلیس کا، اور جہاں فرعون کا نام تھا، جہاں قارون کا نام تھا، جہاں حامان کا نام تھا، وہ کاٹ کر میں نے اس جگہ پہ تیرا نام لکھ دیا. بس اتنی تبدیلی میں نے کر دی ہے. کیوں؟ جو قرآن کو تبدیلی کا سوچے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، وہ نمرود ہے، وہ فرعون ہے، وہ حامان ہے، وہ قارون ہے، وہ ابو جہل ہے. قرآن تبدیل زور سے بولیے. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز، مگر مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا. جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی تبدیل. یہ دینی مدارس، یہ دین کے طالب علم، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھانے والے، یقیناً یہ بڑے قیمتی لوگ. ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کا مقام اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کائنات مخالف ہو جائے لیکن قرآن والوں کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا. قرآن والے ٹور نال رہندے سی، ٹور نال رہ رہے تے ٹور نال رہنا. انشاءاللہ. تے اسی گوشت بھی مول نہیں لینا. مینوں نہیں پتا، میرے کو قسم لے لو کہ آج یا کل یا پرسوں 4-5 دنوں دا تو مینوں پتہ ہی نہیں بکرے دے گوشت دا ریٹ کی ہے. کھاندے روز ہیں بھائی. سانوں کی ضرورت ہے کسائی دی دکان تے جا کے بکرا لین دی، جدوں بکرا خود چل کے ساڈے کول تشریف لے آوندا ہے، وہ بھی پراڈو تے بیٹھ کے. مولوی دا بکرا GLI تے آیا ہے، ٹھیک ہے، کیری ڈبے تے آیا ہے، ویگن تے بیٹھ کے ٹور نال آیا ہے. اللہ کہندا مولوی صاحب تو قرآن نال جاری لا، روٹی جانے بوٹی جانے میں جان. عزت اسی میں ہے، عزت دین میں ہے، عزت قرآن میں ہے، عزت حضور کی سنت میں ہے، عزت حضور کی محبت میں ہے، عزت صحابہ کے اسوہ پہ چلنے میں ہے، عزت علماء کرام کا احترام کرنے میں ہے. میری دعا ہے اللہ کریم اس ادارے کو قیامت تک آباد و شاد رکھے.